اچھا جی، اگر میں آپ سے کہوں جی کہ باغ عدن کا جو سانپ تھا وہ لوسیفر نہیں تھا، تو پھر مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب اس کی 9ویں آیت میں کیوں لکھا ہوا ہے جی وہی قدیم سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب ہوا اگر ان دونوں حوالہ جات کو ہم پڑھیں تو کیا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ یہودی علماء جی اس کے بارے میں کہتے ہیں پیدائش میں جس سانپ کا ذکر کیا گیا ہے جی اس کے لیے جو ہیبرو ورڈ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے نحاش۔ وہ ورڈ ہے نحاش۔ نحاش جو ہے جی یہ ایک مخلوق ہے جو خدا نے خود بنائی، وہ شیطان نہیں ہے۔ یہودی سکولرز اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو نحاش جو ہے یہ شیطان نہیں ہے بلکہ انسان کے اندرونی تجسس اور خدا بننے کی خواہش کی علامت ہیں۔ اب خدا نے کہا جی کہ جس دن تم نے یہ پھل کھایا تم ضرور مرو گے، پیدائش اس کا 2 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے۔ تو ایک خیال ہے جی جو ہو سکتا ہے کہ ہوا کے ذہن میں آیا ہو کہ اگر ہم اس پھل میں سے نہ کھائیں تو کبھی مریں گے نہیں، تو کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ پر جائیں جہاں پر خدا نے موت کی بات کی ہے؟ کیونکہ ہوا کے ذہن میں فوراً تجسس آیا کہ جس دن تم نے، خدا نے کہا ہے جس دن تم نے یہ پھل کھایا تم ضرور مرو گے، مر جاؤ گے۔ تو ہوا کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے ہم یہاں نہ، کیونکہ میں نے اکثر اپنی پرانی ویڈیوز اگر آپ یوٹیوب پہ بھی میرے جا کے دیکھیں تو میں نے اس کے اوپر مفصل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس میں میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہوا نے ریزننگ کی، ہوا نے تجسس اپنے اندر کا جو ہے وہ جگایا اور اس کی وجہ سے سوچنا شروع کیا۔ تو ہوا نے شاید سوچا ہوگا، اور یہ بھی خیال جی میں نے خود سے نہیں لیا، یہ یہودی ربیوں کا خیال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہیں گھبرا نہ جائیے گا، مجھ پہ فتوے نہ لگا دیجیے گا کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں یا میں کلام سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ تو جی خدا یہ ہوا کے ذہن میں آیا ہوگا کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اس کا مطلب ہم یہاں نہیں مریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آدم اور ہوا کو یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں۔ ہوا نے سوچا ہوگا، کیوریوسٹی اس کے ذہن میں آئی، تجسس اس کے ذہن میں آیا، کہ خواہش اس کے ذہن میں آئی کہ پھر چل ہم یہ کھا کے دیکھتے ہیں، یہ پھل کھا کے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا نے کسی اور نچلی دنیا میں ہمیں بھیجنا ہو جہاں پر ہمارا کام ہو، جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہو کہ ہم یہ پھل کھائیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک حکمران نہیں چاہتا کہ لوگ مریں، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر فوج میں آئیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دیں تاکہ ملک اور قوم بچ جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی سوچ یہاں پر بھی ہو۔ یہودی ربی تو یہی تفسیر کرتے ہیں۔ اب آج کے جو مسیحی ہمارے علماء ہیں وہ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں جو سننے والے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ میرے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے۔ اچھا جی، پھر ہوا نے سوچا ہوگا جہاں موت موجود ہو، یعنی ہم ایسی جگہ پر جائیں جہاں موت ہو، اور پھر انسان کو خود اس علم میں سے گزرنا ہو۔ مطلب خدا چاہتا تھا کہ انسان اپنی مرضی سے یہ درخت کا پھل کھا لے۔ میں تھوڑے سے وقت میں یہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے کلیئر نہیں کر پاؤں گا، لیکن پھر بھی اینڈ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ شاید سانپ نے کوئی نیا فریب نہیں دیا، جو اندر سے آواز آئی تھی اس نے کوئی نیا فریب نہیں دیا، بلکہ اسی سوال کو جگایا جو پہلے سے ہوا کے اندر چھپا تھا، اور یہی خواہش تھی، یہی تجسس تھا جو شاید پہلا گناہ بن گیا، شاید نہیں بلکہ کنفرم پہلا گناہ بن گیا۔ یعقوب اس کے پہلے باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو گناہ کو جنم دیتی ہے، اور یہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں ہوا کے اندر آئی، ہوا نے سوچنا شروع کیا، ہوا نے خواہش ظاہر کی کہ میں خدا کی مرضی سے پہلے اس نیک و بد کی پہچان کو خود کھا لوں، اس پھل کو خود کھا لوں۔ شاید یہی وہ خواہش تھی جس کی وجہ سے وہ 1 سٹیپ ڈاؤن ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، گناہ نہیں ہوا۔ کیونکہ گناہ کا ورڈ بائبل مقدس میں، یہودی بائبل مقدس میں بھی، عبرانی بائبل مقدس میں بھی اس وقت پہلی دفعہ استعمال ہوا جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا۔ تو اینڈ میں جی میں ایک چھوٹی سی سوچ رکھنا چاہوں گا کہ عدن کا سانپ شاید کبھی بھی باہر نہیں تھا، ہم اس کو ہمیشہ باہر ڈھونڈتے رہے، وہ آیا، اس نے ہوا کو بہکایا، آدم کو بہکایا، وہ باہر نہیں تھا جی، وہ انسان کے اندر چھپی وہی خواہش تھی جو آج بھی سرگوشی کرتی ہے۔ کیا خدا واقعی سچ بولتا ہے؟ آپ نوٹ کیجئے گا وہ سانپ نے سچ ہی بولا تھا۔ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھاؤ؟ کیونکہ خدا یہ جانتا ہے
کہ جس دن تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور اس کا ثبوت پیدائش میں آپ کو ملے گا، جہاں خدا خود کہتا ہے کہ دیکھو اب انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ تو سوچئے گا ضرور کہ یہ سانپ کہیں باہر سے زیادہ ہمارے اندر تو نہیں چھپا ہوا جو ہمیں اکساتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔